پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ 4 مختلف محکموں پہ مشتمل ہے، جس میں پاکستان سول ایویشن اتھارٹی، PIA، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم محکمہ موسمیات بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی سول فلائنگ ہوتی ہے، سول فلائنگ یا کمرشل فلائنگ ہم اس کو کہتے ہیں، جو کہ ملٹری ایویشن سے علیحدہ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جن رولز اینڈ ریگولیشنز کے انڈر گورن ہوتی ہے اور اس کو جو ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی۔ اگر آپ ایویشن میں کے لیے آ رہے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا ایک بار کہ آپ کو تھوڑا سا ایویشن کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو باقی کینڈیڈیٹ سے ایک ایج مل جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 4 سال سے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں بطور سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے لاء کیا اور 3 سال بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی کام کیا۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ایویشن ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہے اور یہ کس طرح سے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ارسلان غوث صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایویشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 3-4 سال سے جاب کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں ایویشن ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے؟ تھینک یو علی فار ہیونگ می ہیئر، اٹس این آنر۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ میرا رول اس وقت پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں یا ایویشن سیکٹر میں کیا ہے، آئی ووڈ لائک کہ میں آپ کو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں۔ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ 4 مختلف محکموں پہ مشتمل ہے، جس میں پاکستان سول ایویشن اتھارٹی، PIA، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم محکمہ موسمیات بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی سول فلائنگ ہوتی ہے، سول فلائنگ یا کمرشل فلائنگ ہم اس کو کہتے ہیں، جو کہ ملٹری ایویشن سے علیحدہ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جن رولز اینڈ ریگولیشنز کے انڈر گورن ہوتی ہے اور اس کو جو ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی۔ اس میں ایئر کرافٹس کی مینٹیننس سے لے کر ان کی ایئر وردینس سے لے کر ان کے ایئر نیویگیشنس اور ان کی جو آپ کے فلائنگ روٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو گورن کرنے کے لیے جو رول ریگولیشنز ہمارے پاس موجود ہیں وہ جس ادارے کے پاس ہیں اس کو ہم پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کہتے ہیں۔ سر جو لوگ گریجویشن کرتے ہیں، اس کے بعد انجینئرنگ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ماسٹرز کرتے ہیں، بیچلرز کرتے ہیں، ان کے لیے ایویشن ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا جابس ہیں، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی یا باقی کی جو ایویشن ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں، جو باقی کے 3 ہیں، اگر کلیکٹیولی میں بات کروں تو اس میں ینگسٹرز کے لیے بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ یہ صرف نارملی لوگ ایویشن سیکٹر سے ایویشن سے مراد فلائنگ لیتے ہیں، جو کہ ایک ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے۔ فلائنگ سے کے علاوہ بھی ایویشن میں بہت ساری جابس موجود ہیں، بہت سارے پروفیشنز موجود ہیں، جس میں لائر سے لے کر ڈاکٹرز، انجینئرز، HR پروفیشنلز، فائنانس، آڈٹ، یہ سارے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو پیرل جو ہوتے ہیں وہ سارے پروفیشنز میں ہم لوگ ان کے پروفیشنلز کو ہائر کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں۔ فلائنگ نیچرلی جو ہے ایویشن کا کمپوننٹ ہے، کور کمپوننٹ بلکہ، تو اس سے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں یہ جیسے کہ بھی میں نے آپ کو بتایا یہ اس میں موجود ہیں، تو ہم ان پروفیشنلز کو ہائر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے کہ ماسٹرز، نارملی ہم لوگ جو کوالیفیکیشن کرائٹیریا رکھتے ہیں وہ ماسٹرز ہوتا ہے، اور اس میں چاہے آپ HR پروفیشنل ہیں، چاہے آپ فائنانس سے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو فیلڈ ساری بتائیں، ان ساری کوالیفیکیشن کے لوگوں کو ہم وقتاً فوقتاً ہائر کرتے رہتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایویشن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، سلیکٹ نہیں ہو پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی یہ آپ کو بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے، یہ اکثر مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے، لوگ مجھے فیس بک پہ، ای میلز پہ اپروچ کرتے ہیں اور یہی سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، اور میں ان کو امنگ ادر یہ چیز گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی وہ ایویشن ریلیٹڈ کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو ان کے جس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے مطابق وہ فال کرتے ہیں، جب وہ اپلائی کرتے ہیں، انٹرویوز دینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ایویشن سے متعلق بیس نالج بھی لے کر نہیں آتے، ان کو اپنی فیلڈ سے متعلق انفارمیشن مکمل ہوتی ہے۔
جیسے اگر ایچ آر پروفیشنلز ہیں وہ ایچ آر سے متعلق اپنا کمپلیٹ نالج ان کے پاس موجود ہوتا ہے, اگر آپ ان سے سوال کریں گے اس سے ریلیٹڈ تو اس کا جواب وہ بڑا بخوبی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ایویشن کے لیے کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایویشن سے متعلق, سول ایویشن سے متعلق آپ کو کچھ انفارمیشن موجود ہو. فار ایگزامپل ایک انجینئر نے اگر اپلائی کیا ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے تو اس کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا جاب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا فلائنگ سے ریلیٹڈ یا ایویشن سیکٹر میں اس کا رول کیا ہے. تو یہ چیزیں جب اگر ہمیں کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح کی کوئی انفارمیشن دیتا ہے یا ہمارے سامنے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو نیچرلی اس کو باقی کینڈیڈیٹ سے ایج ہوتا ہے. لوگ اپنی جو کور ان کا کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ تو وہ تیاری کر کے آتے ہیں, لیکن باقی جو ہمیں جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں اپلائی آپ نے کیا ہے تو آپ اس آرگنائزیشن کے متعلق, اس کے رول کے متعلق, اس کے اس کا جو ایکچولی جاب ہے تو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. نارملی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. ان کا کرائٹیریا کیا ہے سلیکشن کا, ایک بیسک کرائٹیریا کیا ہے, اور پھر اوپر کون سی چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کو؟ اچھا, اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا پروسیجر پہ اگر بات کر لوں کہ ہم لوگ سلیکشن کے وقت یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ایک ریٹن ایگزام ہوتا ہے, NTS کا ایگزام لیتے ہیں, اس کے بعد فالوڈ بائی این انٹرویو. NTS کا ایگزام چونکہ ایک جنرل ایگزام ہوتا ہے جس میں آپ کی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, جو آپ کی ڈگری ہے وہ کوشچن اس کے کوشچنز ہوتے ہیں. NTS کا فارمیٹ تو نارملی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. انٹرویو میں ہم لوگ یہی سوال ان سے کچھ, اس کو بھی ہم نے پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. ہم چونکہ انٹرویو پینل ہمارا اپنا موجود ہوتا ہے تو وہ جب کوشچنس کرتے ہیں تو دے آر ایویشن پروفیشنلز, وہ ایویشن کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی ہر اس چیز کو بیسیکلی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایویشن کے کسی نہ کسی اسپیکٹ کے ساتھ, اور اس سے ریلیٹڈ پھر باقی جو آپ کی سافٹ اسکلز ہیں جیسے آپ کے ٹائم مینجمنٹ کے متعلق پوچھ لیتے ہیں, آپ کو کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے, یہ چیزیں گیج کی جاتی ہیں. یہ تو ایک جنرل جیسے اسیسمنٹ آپ کی ہوتی ہے. لیکن میرا باقی یہ تمام لوگوں کو, یہ جو بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں ان جابس کے لیے, میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے آئیں تو آپ ایویشن سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ کر آئیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی یہ اس ڈپارٹمنٹ کا نیچر بیسیکلی کیا ہے, یہ جاب کیا کرتا ہے, اس کا رول کیا ہے. سر, جو کینڈیڈیٹس ایویشن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, ایویشن اتھارٹی کے, ایویشن انڈسٹری کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو کینڈیڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو کہ ڈفرینٹ اپنے ڈپارٹمنٹس میں ہائرنگس کرتے ہیں, فائنانس, ایچ آر, ہر ڈپارٹمنٹ کی علیحدہ سے ہائرنگ ہوتی ہے, تو نیچرلی ان کی ریکوائرمنٹس بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے. بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو کہ ان کی کوالیفیکیشن سے ڈیل کرتا ہے, اس سے ہٹ کے اگر تھوڑا سا بات کریں, کیونکہ وہ آپ ایلیجیبل ہوں گے تو آپ آگے فردر اپلائی کر سکیں گے. تو اگر آپ ایویشن میں کے لیے آ رہے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا ایک بار کہ آپ کو تھوڑا سا ایویشن کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو باقی کینڈیڈیٹ سے ایک ایج مل جائے گا. اب ایک المیہ یہ ہے کہ ایویشن چونکہ ایک بڑا اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, لیکن ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں اس کے لیے کوئی اسپیسیفکلی کوئی ڈگری آفر نہیں کی جا رہی. ابھی ایک آدھ یونیورسٹی نے آفر کیا ہے ایویشن مینجمنٹ میں ماسٹرز, وہ کیا ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ اتنا اس طرح سے ابھی ایک آدھ یونیورسٹی اگر آفر کر رہی ہے تو وہ اتنا اس میں کام تو نہیں ہو سکا ابھی, کیونکہ لوگ زیادہ اسپائر کرتے ہیں اس کو, اور ایویشن میں پھر ہمارے پاس بیٹر کوالیفائڈ لوگ موجود نہیں ہوتے. سر, ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ایجوکیشن سیکٹرز ہیں وہ کس طرح ایویشن کا کوئی کریکولم بنا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو ٹریننگ دی جا سکے یا کوئی کورسز کروائے جا سکیں, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ابھی کوئی ایسا ہے نہیں, تو تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے؟ علی, اس میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا. ایک تو ایویشن سیکٹر میں اگر کوالیفیکیشن یا ایجوکیشن کی اگر آپ بات کریں تو پبلک سیکٹر کا کیا رول ہے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہونا چاہیے. ہمارے پاس پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا ایک علیحدہ سے ادارہ موجود ہے, سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کٹائی, جو کہ حیدرآباد سندھ میں ہے. وہ جو بھی ہماری ایویشن پروفیشنلز ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ملک کے ہوں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوں, ہم لوگ وہاں پہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. تو گورنمنٹ سیکٹر تو اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ ہم لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایویشن سیکٹر کے مختلف جو اس کے شعبہ جات ہیں اس میں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے شارٹ کورسز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں, چاہے وہ ایویشن لا سے ریلیٹڈ ہیں
چاہے وہ ایویشن فائنانسنگ ہے، ایئرپورٹ مینجمنٹ ہے یا ایئرپورٹ ڈیزائننگ ہے، اس طرح سے ان کے شارٹ کورسز جو ہے وہ ارینج کروائیں. لوگ اپنی ایڈیشنل ڈگری، اپنی ڈگری کے ساتھ ایڈیشنلی یہ کورسز بھی کریں. فار ایگزامپل اف somebody wants to join پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ایز این انجینئر، جیسے کہ میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ سے ہوں، ہم لوگ سول ایویشن کا انفراسٹرکچر وغیرہ ان چیزوں کو ہم لوگ لک آفٹر کرتے ہیں. تو اگر کوئی انجینئر، سول انجینئر فار ایگزامپل آنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی یونیورسٹی ایسے کورسز آفر کر رہی ہے جو کہ ایئرپورٹ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اگر اس نے وہ کورس کیا ہوگا تو نیچرلی اس کو ایک ایج مل جائے گا. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ یونیورسٹیز کا، یہ کالجز کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ اس سیکٹر میں بھی کام کریں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے بہت سارے لیکچر سنے ہوئے ہیں، آپ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن میں آنا اور اس طرح سے ان سے متعلق بات کرنا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا، قاسم علی شاہ صاحب کا میری زندگی پہ بھی ایک بڑا خاص قسم کا امپیکٹ ہے. اچھا. میں نے ان کی بہت سی ویڈیوز دیکھی اور اس میں سے ایک ویڈیو کا میں ذکر ضرور کروں گا. ایک لیکچر تھا ان کا جس میں انہوں نے بات کی تھی کہ آپ کو کس قسم کے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپ نے کن لوگوں سے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جس نے کہیں نہیں جانا ہوتا وہ کہیں نہیں جانے دیتا. دیٹ مینس کہ جس کا اپنا کوئی گول نہیں ہے وہ آپ کو بھی کوئی گول اچیو کرنے نہیں دے گا. تو آپ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں. اور میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں سے ایسے لوگوں کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان کو اپنی زندگی میں سے مائنس کیا اور میری پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. میرا ورنہ ہوتا یہ تھا کہ میرا ٹائم اتنا کنزیوم ہوتا تھا، ویسٹ ہو جاتا تھا، جو کہ پھر بعد میں نے اس کو چینلائز کیا اور اس سے پھر میری پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا. یہ بہت ساری باتیں جو میں نے ان سے سیکھی، ان میں سے یہ ایک بات ایسی تھی جس نے میری زندگی میں بہت تبدیلی اس سے آئی میری زندگی میں. تو یہ چیز تو میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے سیکھی اور میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں ان کے متعلق. بہت بہت شکریہ ارسلان غوث صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے ٹائم کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایویشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، ایویشن انڈسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.